أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی. میری بگڑی بناتا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے.
نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان میں میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری، اور ہمارے ساتھ ہیں جانزیب خان۔ یقیناً آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یہ خوبصورت سا رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ بہت زبردست طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم بڑا انتظار کرتے ہیں اس خوبصورت رحمتوں والے مہینے کا، لیکن جب یہ برکتوں والا مہینہ آ جاتا ہے تو یقین مانے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مہینہ کب آیا اور کتنی جلدی یہ گزر گیا۔ باقی مہینوں کو دیکھیں تو گزرنے کا نام ہی جو دن ہے وہ نہیں لیتے، لیکن یہ جو مہینہ ہے جب ہم نے رحمتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں سمیٹنی ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو، اہمیت کو جب جاننا ہمیں ہوتا ہے تو تب یہ مہینہ اتنی جلدی ہمارے ہاتھوں سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی ہم جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہی ہوتے ہیں، ابھی ہم نے سر سجدے میں گرایا ہی ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو شاید ہمارے پاس اتنا ہی کم وقت ہوتا ہے، اور اسی کم وقت میں ہم نے رحمتوں کی جھولیاں بھی بھرنی ہیں، اور اسی کم وقت کے اندر ہم جو اتنے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ کرتے پھرتے ہیں، ان گناہوں کو بھی بخشوانا ہے۔ کیوں جازے؟ بالکل، اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ ماہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے اتنی تیزی سے یہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلا بھی جاتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے ہاتھوں سے پھسلا جاتا ہے، تو صرف یہ ماہ ہمارے ہاتھ سے یا یہ دن ہمارے ہاتھ سے نہیں پھسلتے، رحمتوں کی وہ کڑی بھی ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، شفقت کی وہ کڑی بھی ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، مغفرت کی وہ کڑی بھی ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، تو ایک دفعہ مانگے گا میں 1000 دفعہ تیری جھولی بھر دوں گا، تو ایک بوند کو ترسے گا میں پوری برسات کر دوں گا۔ شاید ہمارے مانگنے میں جو ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن وہ دیتا ضرور ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اس مہینے تو اپنے سر کو سجدے سے اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے رب سے کہیں کہ ہم بہت 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 زیادہ بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کے ہاتھوں سے، میرے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہے، مگر اس مہینے کو پھسلنے نہیں دینا۔ اس مہینے سے بہت کچھ ہم لوگوں نے حاصل کرنا ہے۔ بالکل، اپنے جھولیوں کو رحمتوں سے بھرنا ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ خوبصورت سی جو ٹرانسمیشن ریڈ نیوز کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے وہ اسی لیے تاکہ ہم اس مہینے کی رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور اگر ہماری وجہ سے، اس ٹی وی چینل کی وجہ سے ایک بندہ بھی اگر اس رمضان کی اہمیت کو سمجھ جائے اور کہ راہ راست پہ آ جائے تو ہم سمجھیں گے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوا۔ تو اس ٹرانسمیشن میں جو خوبصورت سے مہمان ہمیں جوائن کرتے ہیں، جو ہمارے نگینے ہیں، جلدی سے جانزیب ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خوشبو جیسے لوگ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جو ہمارے ساتھ خوشبو جیسے لوگ ہیں، جو نگینہ مہمان ہمارے ساتھ ہیں، جو موتی مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ اور اس جو گلستان ہے، اس میں وہ جو پھول ہیں، ان سے اور آپ سے دوری ہم زیادہ نہیں رکھیں گے، اور تعارف کروائیں گے اقرا ثنا صاحبہ کا، جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں۔ کیسی ہیں اقرا آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ثنا جاوید صاحبہ، جو کہ سفاری ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن میں ایک جنرل پریکٹیشن ڈاکٹر بھی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو، اللہ پاک سب کے لیے مبارک کرے رمضان۔ آمین آمین آمین۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے عامر وقاص گھمگولوی صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نقیب محفل ہیں ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ سر؟ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ الحمدللہ، آپ کو بھی مبارک۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے جنہیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنا، اور جن کو سننے کے بعد ایک حرارت سی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی، رضوان حیدر فریدی صاحب، جو کہ نعت خواں ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر رمضان۔ جزاک اللہ جی، رمضان کا مہینہ اور خیر و برکت اور عافیت کی دعا ہے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اس خوبصورت سی محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ ان پیارے پیارے مہمانوں سے بڑی زبردست باتیں بھی ہوں گی، لیکن حسن رمضان میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। और हम ब्रेक पे जाने से पहले अपने ज़बरदस्त किस्म के मेहमानों से आपका तारुफ करवाए थे, और यकीनन जब आपने उनके नाम सुने होंगे, वो क्या काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, जब आपने ये जाना होगा तो आप में भी एक तजस्सुस होगा कि क्या इनसे बात होगी आज, रेड न्यूज़ क्या इनसे बात करेगा। तो पहले बात करते हैं इकरा सना साहिबा से, जो कि एक खुशगवार मूड में आप लोगों के लिए खूबसूरत फूलदार और ईद का पट्टियोंदार और पता नहीं क्या क्या तो खवातीन के लिए स्पेशली वो गाइडलाइन देने वाली है। तो बताएं आप ईद के लिए कौन से फैशन डिजाइनिंग आज का स्पेशली कलर्स जो हैं इस ईद पे कौन से ज्यादा ट्रेंडिंग होंगे? इस तरह गर्मियाँ हैं तो लाइट कलर पिंक जैसे हो गया, और बेबी पिंक कलर हो गया, वाइट कलर ज्यादातर आजकल चल रहा है। यानी मैं आउटडेटेड हूं, थोड़ा डार्क पहना हुआ। नहीं, गर्मियाँ है ना तो ज्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो लाइट कलर में कहते हैं कि लाइट कलर हो, तो इसलिए सही। तो कस्टमर्स की जो खुद मतलब कुछ आते होंगे जिनको कहते हैं उनको डार्क कलर बड़े पसंद करते हैं, सूट करते हैं, उन्होंने डार्क कलर ही लेने, तो आप उनको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं? उनके फेस पे जो कलर उन पे सूट करता है ज़्यादा, तो हम गाइड कर देते हैं कि ये कलर आपके ज़्यादा सूट करेगा, इस तरह आप डिज़ाइन में बनाए, आजकल ये डिज़ाइन ज़्यादा चल रहे हैं, तो इजीली मान जाते हैं क्योंकि वो तो इंटरनेट और गूगल को सर्च कर आए हुए होते हैं, भाई हमें ये डिज़ाइन चाहिए और ये कलर चाहिए। नहीं, फिर हम उनकी मर्जी के मुताबिक कस्टमर बड़ा सियाना हो गया ना आजकल, पहले से सब कुछ रेडी करके रखा होता है। एग्जैक्टली वही कह रहे ना, गूगल पे चीजें देख कर ये हमें चीज चाहिए, वो प्रिंट दिखा देता है ये चीज चाहिए, तो वैसे ही सेम हम उनको बना कर प्रोवाइड कर देते हैं। जी हाँ। अपने बारे में थोड़ा सा बयान करें, कैसे आप आई इस फील्ड में, किस तरह आपको ये शौक पैदा हुआ? ये तो शौक बचपन से था मेरा, फाइन आर्ट्स की तरफ ज़्यादा। तो FA मैंने किया फाइन आर्ट्स में, इधर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जी, फाइन आर्ट्स किया। उसके बाद में ने रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा, तो मतलब शुरू से ही इरादा था? जी हाँ, शुरू से इरादा था कि इस फील्ड में जाना है मैंने, और फैशन डिजाइनर। शुरू से मतलब कब से, मतलब कितना? बचपन से ही बस पेंटिंग करना, जो बचपन तो भी ऐसे कौन सा भी आप? जी हाँ, बूढ़ी नहीं हुई है तो बस बचपन से पेंटिंग करना, कभी दीवारों पे कर देना, रंगों के साथ खेलना मेरा बचपन से। दीवार पे शरारत होती है। लेकिन बच्चे जो हैं वो दीवार पे अपनी तरफ से पेंटिंग कर रहे होते हैं जी, उनको और चीज मिले ना दीवार पे पेंट करते। इकरा आपका ताल्लुक कहाँ से? मियाँ वाली से। तभी तो मैं कहूँ कि फैशन का ये सेंस आया कहाँ से? कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वाली, ये मियाँ वाली से निकला था ना, तो तब वहाँ से फैशन का एक वो आया है आपके अंदर। ठीक समझ गया। इकरा से मजीद भी हम बातें करते रहेंगे फैशन के हवाले से, जो है वो जानते रहेंगे। डॉक्टर साहिबा की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा की जानिब बढ़ते हैं, और जब डॉक्टर साहिबा के जानिब हम बढ़ेंगे तो यकीनन कुछ ऐसे सवालात करेंगे जो कि कोरोना के हवाले से भी मुफीद होंगे। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि इस बिलखुसूस इस रमज़ान के महीने में एक कॉन्सेप्शन सा लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि जनाब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हम खाना छोड़ देंगे रमज़ान में तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, कोरोना हम पे अटैक कर जाएगा। तो उसके लिए आप क्या एक मेडिकल एडवाइस? और इसी वजह से वो रोज़े भी नहीं रखते इस वजह से। ठीक है, पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फास्टिंग, रोज़े की वजह से। रोज़ा रखना बहुत अच्छी बात है, इस्लामिकली भी और मेडिकली भी। बिकॉज अगर ये अच्छी बात ना होती तो सबसे पहले तो ये हमारे इस्लाम का एक हिस्सा ना होता, अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर एक सर्टेन एज के बाद फर्ज ना होता। अगर आई मीन इफ इट वाज नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इम्यूनिटी वीक होती है, देयर इज नो डाउट इन दैट एज वेल, मगर देन ऑन द सेम साइड, ऑन द अदर हैंड, यू कैन एक्चुअली बूस्ट अप द इम्यूनिटी एज वेल। वो इस तरह से किया जा सकता है कि आपको जब पता है कि आपने रोज़ा रखना है तो आप अपने आप को उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर करें और फिजिकली भी प्रिपेयर करें। अब आपकी जो सहर है, सहूर है हमारा, उसमें हम लोगों को कुछ ऐसी फूड्स लेनी चाहिए जिससे हमें पता होगा कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मली पराठे वगैरह खा रहे होते हैं जो कि बहुत ऑयली होते हैं, वेरी रिच इन फैट्स एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, मैं भी खाती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। नॉर्मली हम लोग कभी भी बनानास सहरी में नहीं लेते। इफ वी टेक बनानास, दे कैन कीप यू गुड फॉर क्वाइट अ व्हाइल एक्चुअली। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे गिव यू एनर्जी। तो 2 या 3 अगर केले हम रूटीन में सहरी में लेते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट देंगी। उसके बाद अफ्तारी में हम लोगों को एक ऐसा ड्रिंक बनाना चाहिए जो कि नॉर्मली व्हेन आई एम इन माय हॉस्पिटल विद अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स, आई ऑलवेज टेल देम, आई शेयर देम। ये मैंने कहीं इंटरनेट से देखा नहीं है, बट
I mean, I've thought of it, اور it basically works with everyone. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہماری I don't know if it's a fruit or a vegetable. It's called چکندر. جی یہ فروٹ ٹھیک ہے, اس میں بیسکلی کیا ہے, بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے. It makes blood. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کورونا میں ایک دم سے آپ کا ایچ بی فال کرتا ہے, کلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے بلڈ ریلیٹڈ ایشوز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنی افطاری کے اندر ایک ڈرنک بناتے ہیں گھر میں جس میں آپ ایک چکندر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ایپل, پریفریبلی گرین ایپل, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 2 بناناز ڈال لیں, a bunch of strawberries ڈال لیں, ٹھیک ہے, give it a good shake, اور بھی فروٹس ڈالنا چاہتے ڈالیں, کیوکمبرز ڈال لیں, کچھ بھی جو کہ تھوڑے ری ہائیڈریٹنگ بھی ہو. تھوڑے واٹری فروٹس جو ہیں وہ ری ہائیڈریٹ کریں گے, اور جب ہماری باڈی ری ہائیڈریٹڈ رہے گی امیونٹی بہتر رہے گی obviously, اور کورونا کا اٹیک کم ہوگا, یہ تو بات ہے. مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے, I will not as a doctor suggest to anyone جو کہ فزیکلی فٹ ہیں وہ ایک اس چیز کو ایکسکیوز بنا لیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے بیکاز ہماری امیونٹی ویک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وی شوڈ ہیو اے اسٹرانگ فیتھ ان اللہ. اینڈ رمضان, یہ تو رمضان تو ایک بیسکلی دیکھا جائے تو پورے سال کی باڈی کی زکوٰۃ ہے. ہاؤ کین یو اسکپ دیٹ؟ یو شوڈنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی روزے آپ رکھیں unless and until آپ کے کوئی بہت سیویئر یا بہت زیادہ کرٹیکل میڈیکل ایشوز نہیں ہیں, جیسے کہ ڈائبیٹک شوگر پیشنٹس نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کافی سی بیماریاں آ جاتی ہیں جن میں کہ ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں, وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے تو وی کانٹ ریئلی چینج دس, بٹ اگر اف یو ار ینگ یو ڈونٹ ہیو اینی سچ ڈیزیز, ڈیفینیٹلی روزہ مت اسکپ کریں, رکھیں. آن دا ادر ہینڈ کورونا سے بالکل پروٹیکشن لیں, اپنے ہینڈز واش کریں, سینیٹائز کریں, ٹھیک ہے, امیونٹی کو اچھا رکھیں, پانی بہت زیادہ پئیں, ڈفرینٹ سورٹ آف ڈرنکس پئیں, اور یہ ہے کہ باقی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کنٹینیو رکھیں. کورونا میں جیسے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس رمضان کے مہینے کا انتظار کرتی ہوں, میں پورے 11 مہینے کھاتی رہتی ہوں, میری صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی, رمضان میں اچھی. بالکل ایسا ہے. a lot of us actually ہم اتنا دبا کے سحری کر لیتے ہیں, پھر افطاری کرتے ہیں, تو ویٹ لوز کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کوئی بھی نہیں لوز کرتا ویٹ, نارملی سارے گین ہی کر رہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. سنا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ رمضان کے روزے رکھنے سے پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے باڈی کے اندر, ڈفرینٹ طرح کے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں, پیوریفیکیشن ہوتی ہے. بہترین اس کا جو سائنٹیفک یا میڈیکل ٹرمز ہے وہ آپ ہی بیان کر سکتی ہیں, تو کیا یہ بھی درست ہے کہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی. اسلامکلی بھی تو زکوٰۃ اسی لیے باڈی کا کہا جاتا ہے نا, وہ آپ کو اندر سے پیوریفائی کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی واٹر ریٹینشن ہوتی ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. ہم پانی پیتے ہیں وہ باڈی میں ریٹین ہوتا ہے. اکثر ہم نوٹ کریں گے اراؤنڈ دا ایریاز آف دا آئیز, نوز, فیس پہ سویلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وین وی ڈرنک پلینٹی آف واٹر تو آپ یورینیٹ بھی اسی لحاظ سے کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرنلی آپ کا پورا سسٹم ریپلینش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی رینیو آپ کا اندر سے سارا کچھ ہو رہا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ ڈیفینیٹلی. اور اس میں یہ بھی ایک اور مسکنسیپشن, اف یو ول گیو می اے منٹ, آئی وڈ لائک ٹو شیئر اینڈ ڈسکس آن دیٹ, کہ ہم لوگ سحری میں بہت زیادہ پانی پیتے ہیں. یہ ایک اچھی بات نہیں ہے, because obviously we're humans, we're not camels. Camels جو ہوتے ہیں وہ اپنی باڈی میں اسٹور کر لیتے ہیں, ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہمارا جو یورینری بلیڈر ہے, جسے ہم اردو میں مثانہ کہتے ہیں, وہ اراؤنڈ 400 to 500 ml ملی لیٹرز میکسیمم اسٹور کر سکتا ہے, which is actually جو ½ لیٹر بوٹل ہوتی ہے واٹر کی یا کوک یا پیپسی, اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے پانی کی. اس میں یہ ہے کہ آپ پیتے جاتے ہیں, آپ 2 سے 3 دفعہ یورینیٹ کریں گے, بلیڈر ایمٹی ہو جائے گا. ہاں, تو اس میں سحری کے ٹائم آپ مت اپنے آپ کو بہت اوور لوڈ کر لیں فلوئڈ سے, آپ پراپر پورشنس میں ساری چیزیں کنزیوم کریں, جس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, ہیلتھی فیٹس بھی ہوں, ٹھیک ہے, پانی بھی ہو, سارا کچھ ہو, پروٹینز ہوں جو کہ ضرورت ہے. مگر پانی سے بہت زیادہ اوور فل اپنے آپ کو نہ کریں. اس کی ٹیکنیک اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ افطاری کے بعد تھوڑی دیر میں تھوڑی کوانٹٹی میں پانی لیتے رہیں, تاکہ آپ سحری تک جو ہے نا ری ہائیڈریٹ بھی ہو جائیں, اور پھر آپ اگلے روزے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں, فزیکلی فٹ ہو جائیں, جو آپ کو فزیکلی ہارم بھی نہ کرے. یہ ایک اچھی چیز انہوں نے بتائی, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس سحری ٹائم جتنا ہو سکے دبا کے پانی پی لیں. بھائی وہ پانی اب کب تک سٹور جو ہے وہ کر پائیں گے؟ تو اس وقت کے لیے آپ کو ذرا سکون دے دے گا, لیکن اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہم انسان ہیں, جانور نہیں ہیں, ہم سٹور بالکل نہیں کر سکتے. تو اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن وقت تو ایک بریک کا. دیکھتے رہیں حسن رمضان.
جی ویلکم بیک. اور آپ نے دیکھا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں کتنی زبردست ٹیکنیکس اور کتنی زبردست ٹپس بتائی سحری کے حوالے سے, افطاری کے حوالے سے اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے حوالے سے. ایسی ٹیکنیکس اور ایسی خوبصورت ڈسکشن صرف ریڈ نیوز آپ کے پاس لاتا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے پیارے پیارے دوست, ہمارے پیارے پیارے احباب, ہمارے پیارے پیارے لسنرز, ویورز جو کہ سفاری ہاسپٹل کے ارد گرد رہتے ہیں یا کار چوک کے پاس رہتے ہیں یا بیریا ٹاؤن کے پاس رہتے ہیں, تو وہ فوری طور پہ ڈاکٹر ثنا جاوید صاحبہ سے رابطہ کیجئے اور وہ آپ کو ایسی زبردست ٹپس اور بھی دیں گی جو آپ کے لیے مفید ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مفید چیز ہمارے کانوں کے لیے ہے اس کا استعمال بھی ہم نے لازم کرنا ہے. اور ہم نے رضوان صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ ایک کوئی خوبصورت سی بات. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ امجد صابری صاحب کو ہم کوئی ٹریبیوٹ پیش کریں اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ کرنا چاہیں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, حامی بے کساں بے کساں حامی بے کساں. کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم یک نگاہ گاہے گاہے از تو پھیلے پنج تن, ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مرے جائیں گے. تاج دار حرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں عامر صاحب کی جانب. عامر صاحب کچھ اپنے بارے میں بتائیے, نقیب محفل ہیں آپ, نقابت کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. میں اپنے پیارے آقا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں گا. میرے آقا کے وہ صحابی جنہیں زمانہ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتا ہے. میرے آقا کے صحابی جب میرے آقا سفر ہجرت میں ہیں, غار میں جانے لگے, آرام فرمانے لگے, میرے آقا آرام فرمانے لگے. جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا جی ذرا ٹھہریے. آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور غار کو صاف کرنا شروع کر دیا. جب غار کو صاف کیا اور جتنے بھی سوراخ تھے ان کو بند کرنا شروع کر دیا, اس میں ایک سوراخ باقی رہ گیا. اس میں آپ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی مبارک رکھی اور سوراخ کو بند کر دیا اور فرمایا آقا جی تشریف لائیے. جب میرے آقا تشریف لے گئے
غار میں اور میرے آقا جناب سیدنا صدیق اکبر کے گود میں سر رکھا. جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا جی کا چپکے چپکے دیدار کر رہے ہیں, میرے آقا کی زیارت فرما رہے ہیں اور ساتھ ان کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کبھی میرے آقا کے چہرے کو والضحیٰ پڑھ رہے ہیں, کبھی میرے آقا کے سینے کو علم نشرح پڑھ رہے ہیں, کبھی میرے آقا کی آنکھوں ما ذاب البصر پڑھ رہے ہیں, کبھی میرے آقا کے دانت کو یاسین پڑھ رہے ہیں, کبھی میرے آقا کے ذکر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھ رہے ہیں, کبھی میرے آقا کی رحمت کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پڑھ رہے ہیں, کبھی میرے آقا کی عطا کو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھ رہے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہار کر یہی جملے کہے ہوں گے کہ یہ سارے کا سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے, اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے, اور سوئے افلاک جب بھی نظر اٹھتی ہے آقا یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے, یہ چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بہت پیارا, بہت زبردست. اور یقیناً ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند ہوگا. ٹائم کا بالکل جانے پتہ نہیں چلتا, اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے. تو جانے سے پہلے اقرا میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی چھوٹا سا میسیج آپ کا, کوئی کلرفل سا. ہاں, آپ کے بالکل ڈریسز ڈیزائن کی طرح کوئی کلرفل سا میسیج. بس عید پہ اچھی اچھی چوائس کریں ڈریسز, اور بس عید اچھی منائیں اپنے فیملیز کے ساتھ. سویاں کم کھانی ہیں. ہاں, اور بس یہی کہنا چاہوں گی کہ محنت کریں. جو انسان محنت کرتا ہے میں کہتی ہوں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. تو محنت کریں اور محنت کریں, اور کپڑے اقرا ثنا کے ہی پہنے. ہاں, کپڑے اقرا ثنا کے ہی پہنے. اچھا اقرا, کیسے آپ سے کانٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر کوئی آپ کے ڈیزائنز یعنی کہ آپ سے کلیکشن؟ میرے فیس بک پہ بھی ہے. کس نام سے؟ اقرا ثنا کے نام سے, IS اقرا ثنا کے. ٹھیک ہے, اور انسٹاگرام پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, سیم نام. جی ہاں, سیم نام اس میں. جی آپ ہوسٹ کے لیے کچھ فری ہے آپ کر سکتے ہیں. ہاں, ہوسٹ کے لیے کچھ ایسا ہے فری ہوسٹ کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ دیکھیں ہوسٹ ہیں, آپ لوگ کے ہوسٹ ہیں, تو ہوسٹ کے لیے عید پہ کچھ ہونا چاہیے اسپیشل. کوئی کٹور آپ کا جو ہے اس پہ کوئی زبردست قسم کا لوگو لگا ہو. ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈیزائنر آتی ہے جازیب کی ہوتی ہے ہوسٹ کے لیے. مجھے پتا ہے آپ نے ویسے ہی آخری ایک دن میں جانا ہے, اس پہ بھی لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو پھر ہم انہیں سے منگوا لیں. ہاں, عید کا گفٹ پہلے سے بک کروا لیں. تو ہوسٹ کے لیے کچھ ہے ایسا؟ چلیں آپ کے لیے گفٹ میں بھجوا دوں گی. IS کا گفٹ ہمیں ضرور قبول ہوگا. اور بالکل ہم اسپیشلی عید پہ بتائیں گے کہ ہم نے جو آج وارڈروب پہنا ہوا ہے یہ IS یعنی کہ اقرا ثنا کا ہے, اور آپ بھی ان سے کانٹیکٹ کیجیے. تھینک یو اقرا, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا کیا میسیج ہے ہمارے ناظرین؟ میرا میسیج یہ ہے کہ بیکاز وی آر گوئنگ تھرو دا تھرڈ ویو وچ از دا موسٹ ڈینجرس, اور ابھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. I know that as a person, plus more of that as a doctor as well, because ہمارے پاس اب جتنے پیشنٹس آ رہے ہیں, I would say 80 to 90% یا تو ان کو کرونا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سارے کووڈ کے پیشنٹس آ رہے ہیں. تو سارے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے گھروں میں رہیں, بہت زیادہ ضروری ہے, صرف تبھی گھروں سے باہر جائیں. شاپنگ وغیرہ بھول جائیں اس دفعہ, جو ہے جیسے اسی سے مینیج کریں, بیکاز سیفٹی, سیکیورٹی اینڈ یور ہیلتھ شوڈ بی ایٹ دا فرسٹ پرائیورٹی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ 6 فیٹ کا ڈسٹینس مینٹین رکھیں, اپنے ہاتھ واش کرتے رہیں, سینیٹائز کریں, ہیلتھی ڈائٹ کی طرف رہیں, کھانا وہ کھائیں جس کا آپ کو فائدہ ہو ایکچولی. اینڈ آئی وڈ ریئلی ریکویسٹ عید پر کم کھائیں پلیز, کیونکہ عید پر ہاسپٹلز لوز موشنز, وامٹنگ کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی اوور ایٹنگ کر کے آ جاتے ہیں کہ پھر ہم ڈاکٹرز کی شامت آ جاتی ہے, کیونکہ ہمیں تو کوئی چھٹی نہیں ہو. ایگزیکٹلی, ہم لوگوں کو کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. 24 آورز ہاسپٹل سارے کھلے ہوں گے, ایمرجنسیز اوپن ہوں گی, اور پیشنٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. رمضان میں بھی ہوتے ہیں بٹ یعنی عید پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو پلیز ایٹ ہیلتھی تاکہ ہاسپٹل آئیں. موسٹ ویلکم, آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو گائز, ایگزیکٹلی, مگر یہ کہ اف اٹ از نیسیسری, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دیں, سب کو بچا کے رکھیں, اور سب کی عید بہت اچھی گزرے. اور میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں یہ فرنٹ لائن وارئرز ہیں, وہ فرنٹ لائن وارئر جنہوں نے ہمیں اس پورے سال کووڈ سے بچایا, اور فرنٹ لائن پہ ہمیشہ یہ رہے, اور ابھی بھی بچا رہے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ another thing, پلیز ویکسینیشن کروائیں. یہاں پہ بہت سی مسکنسیپشن ہے کہ ویکسین نہیں کروانی چاہیے, اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, یہ ہے وہ ہے. دیکھیں ویکسین آپ کو کبھی بھی یہ نہیں, کوئی بھی قسم کی ویکسین آپ کو اس چیز سے بچا نہیں سکتی 100%. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ویکسین کی 2 ڈوزز لے لی ہیں آپ کو کورونا نہیں ہوگا, خدا نہ خاصہ, اللہ نہ کرے, بٹ ہو سکتا ہے. بٹ اس طرح سے ہوگا اور اتنا مائلڈ ہوگا کہ یو ول ناٹ اینڈ اپ آن اے وینٹیلیٹر اور ان این ICU.
I would suggest please vaccination karwaएं. This is very important, and this is the only key and the guide to stay fit and stay alive. I would say that. Thank you so much डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, चूँकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि रेड न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, क्योंकि इतना खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आपके जो इफ्तारी का टाइम है उसको मज़ेदार बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी गेस्ट के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो कि आप जान सकते हैं, आपकी सेहत से रिलेटेड, आपके फैशन से रिलेटेड, इस्लाम से, यानी कि दीन और दुनिया दोनों से रिलेटेड आपसे बहुत कुछ आपको बातें जानने को मिलती हैं। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी को और जानज़ेब खान को इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खूबसूरत सा इख्तितामी कलाम ज़रूर सुनेंगे रिजवान से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी है, ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है, नूर है मुजस्सम तेरे सिवा है, नूर है मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। दिल किसको दिखाएं चीर के हम, इसियां का मदावा कौन करे, दिल किसको दिखाएं चीर के हम, इसियां का मदावा कौन करे, ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। खैरात मोहम्मद से पाकर किस शान से कहते हैं मंगते, खैरात मोहम्मद से पाकर किस शान से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। हो जाए अगर एक चश्मे करम मैशर में फना की लाज रहे, हो जाए अगर एक चश्मे करम मैशर में हमारी लाज रहे, मैशर में हमारी लाज रहे, ऐ शाफ़ाए मैशर तेरे सिवा, ऐ शाफ़ाए मैशर तेरे सिवा, बख्शिश का वसीला कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने किसी काम भेजे सौदा लैन भेज दे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आਉਂਦਾ बिल्कुल आਉਂਦਾ महल्ला छड़ ऐसा नहीं होना खाने चलिए अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी बकरी भेज दे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।